أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق اللہ العظیم. رمضان اور روزے کا حکم بیان کرنے کے بعد بیچ میں آیت اللہ کی محبت میں روزہ رکھنے والوں، اللہ کا قرب حاصل کرنے والوں، اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں، اللہ کے حضور اپنی ضرورتوں کو پیش کرنے والوں، اللہ کے سامنے فریاد راز و نیاز مناجات کرنے والوں کے لیے ایک عجیب مزدحجہ فضا کی طرح یہ آیت قرآن مجید نے بیچ میں آگے پھر رمضان کے روزے کے احکام ذکر کیے گئے ہیں جو خاص طور پر چھوٹ اور رخصت ملی ہے، لیکن اس سے پہلے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے دن بھر بھوک سخت گرمی میں بھوک پیاس میں برداشت کر کے اور اپنی خواہشات کو ترک کر کے ایک مہینے تک اور اس میں جو ہے رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور اپنی یہ حیوانی جسم کو بھوکا رکھ کے کمزور کر کے اور روحانی اور ملکوتی غذا زیادہ کھا کر قرآن مجید کی تلاوت عبادات کر کے آپ کی طرف راغب ہوں، اللہ کی طرف راغب ہوں گے، اللہ کو تلاش کریں گے، اللہ والا بننا چاہیں گے، اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہیں گے تو آپ سے سوال کریں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قَرِيب، اے پیغمبر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہہ دیجئے میں اتنا قریب ہوں، میں بالکل قریب ہوں، دور نہیں ہوں، میں بالکل انی قریب. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص آدمی پکارے گا، اللہ والا پکارے گا، کوئی مقبول بندہ پکارے گا، کوئی ولی پکارے گا، عارف پکارے گا. اجیب دعوت الداعی، جو پکارنے والا پکارے گا میں اس کی بات کو سنتا ہوں. اجابت میں سننا، جواب دینا اور قبول کرنا تینوں چیزیں شامل ہیں. میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، اور آدمی یقیناً ذرا توجہ کے ساتھ اور دل کی کیفیت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو دعا میں تو ایسا لگتا ہے خود ہو جاتا ہے. یہ جو قبولیت کا جیسے پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ دعا کی قبولیت کی اس کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے، اس کی یہ ہوتی ہے کہ مشکل میں پریشانی میں جو اضطراب طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے اس کو سکینت میں بدل جاتی ہے. آدمی اللہ سے مانگ لیتا ہے، اللہ کے سامنے کچھ کہہ دیتا ہے، اللہ کے سامنے راز و نیاز اپنا دکھڑا رو لیتا ہے تو اسے ایک دم اندر سے طبیعت کا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. تو پھر تم جو ہے میری اطاعت کرو، میری بات مانو، میرا حکم مانو، ولیؤمنوا بی، اور میری بات پر یقین بھی کرو، دل سے میری بات قبول کرو جو میں تمہیں احکام دے رہا ہوں. میں اتنا قریب ہوں. جی دعوت الداعی اذا دعانی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. میرے بندوں سے ان سے کہہ دیجئے کہ میری بات مانو گے اور میری بات پر یقین کرو گے
تو تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ میں تمہارا رب ہوں، میں پالنہار ہوں، تمہاری ضرورتوں کا ساری خیال کرنے والا ہوں، تو میرے علاوہ کون ہے جس کی بات مانی جائے؟ تو یہ وہ کی ہے اس بیچ میں آیت۔ پھر آگے وہی جو ہے وہ احکام نازل کیے گئے پھر دوبارہ سے، جیسا کل عرض کیا گیا تھا کہ پہلے رمضان مبارک میں یا روزے میں یہ بات تھی کہ افطار کے بعد جب تک جاگتے رہتے تھے تب تک کھا پی سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن جو ہے جیسی آنکھ لگ گئی تو پھر روزہ شروع ہو گیا، یہ ہوتا تھا۔ تو اس دوران ایک صحابی جو ہے وہ دن بھر کے تھکے ہارے مزدوری کر کے آئے، بہت محنت کی، اور جو ہے وہ پھر یہ ہوا کہ ان کی آنکھ لگ گئی، فوراً روزہ افطارتے ہی آنکھ لگ گئی، پھر دوبارہ کچھ وہ نہیں کھا نہیں سکے، اور اسی میں جو ہے پانی پیا تھا یا کوئی ایک آدھ کھجور سے افطارا تھا، پھر آنکھ لگ گئی اور کھا نہیں سکے، دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا، اس پر اتنی نقاہت ہو گئی کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر یہ ہوا کہ وہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیوی سے جا کر مل لیے، تو آنکھ لگی تھی ہلکی پھلکی، ان کی بیوی کی آنکھ لگی تھی، تو انہیں ضرورت پیش آئی، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا جو ہے ملاقات کرنے کے لیے، انہوں نے کہا میری تو آنکھ لگ گئی تھی، میرا روزہ شروع ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ ویسے ہی ہیلا بہانہ کر رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے مباشرت کر دی، تو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا نبی اللہ مجھ سے تو بہت غلطی ہو گئی ہے، ایسا ہو گیا ہے، تو روزے کے خلاف ہے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اور اس میں یہ بات ہوئی کہ صرف دن کا روزہ ہو گیا پھر، ورنہ وہ سونے کے بعد سے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا، یہ رخصت ہوئی۔ وَإِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یہاں سے یہ بات ہوئی کہ حکم دیا گیا کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ کیسی فصیح و بلیغ ہے اللہ کا کلام، اور کیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا بالکل چھوٹا محاورہ لگتا ہے جب آدمی ذرا غور کرے، تدبر کرتا رہے ایک آیت پر، ایک لفظ پر۔ شوہر بیوی کے رشتے اور شوہر بیوی کے حقوق اور فرائض کے سلسلے میں اس سے بہتر کوئی اور جامع تعریف نہیں ہو سکتی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پاؤں کی جوتی، ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی رہا ہے، اور وہاں جو ہے اس میں کیا نام، عرب میں تو عورت کو بہت ہی انسانی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ صورت حال یہ تھی، ساری دنیا کا حال یہی تھا، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ اس میں 8ویں صدی عیسوی میں گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 200 سال بعد فرانس میں ایک عیسائیوں کی بین الاقوامی کانفرنس ہوئی، جس میں انہوں نے طے کیا کہ آج سے ہم عورت کو انسان کہتے ہیں، مانتے ہیں۔ انسان مانتے نہیں تھے وہ اس وقت تک۔ حق ملکیت تو ان کا حال یہ تھا کہ 1962 میں برطانیہ میں عورت کو ملکیت کا حق دیا ہے، پہلی مرتبہ عیسائی دنیا میں 1962 میں عورت کو ملکیت کا حق دیا ہے۔ اس سے پہلے وہ کان کے بوندے کی، ناک کی لونگ کی، اپنے کپڑوں کی مالک نہیں ہو سکتی، مالک مرد ہی رہتا تھا، یہ حال تھا عورت کا۔ تو یہ ساری دنیا میں ایسے ہی تھا، لیکن قرآن نے کیسی پیاری تعریف بیان کی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، وہ تمہاری جس طرح تمہارا خیر خواہی کا ان کا حق ہے، اس طرح ان کا بھی تمہاری خیر خواہی کا حق ہے۔ تو ہن لباس لکم وانتم لباس، وہ تمہارا لباس تم ان کا لباس کہہ کر سارے حقوق و فرائض بیان کر دیے۔ یعنی آدمی سب سے زیادہ قریب کس چیز کو رکھتا ہے؟ سب سینے سے لگا کر لباس کو رکھتا ہے، سب جسم کے سب سے زیادہ قریب جو ہے ہوتے ہیں۔ تو شوہر بیوی کے اتنا قریب رہے، بیوی اتنے قرب پیدا ہو، دوری پیدا نہ ہو، دوری نہ ہو، پاس رہے، یہ رہے، ممکن بہت مجبوری ہو دور جائے ورنہ قریب رہے۔ پھر کیا ہے کہ جو ہے لباس کے بغیر بے چین ہو جاتا ہے، اتنا تعلق، اتنا ننگا ہو جائے تو آدمی کسی سے ملتے ہوئے ہوتا ہے، ایک عجیب بے چینی اور اضطراب رہتا ہے آدمی کو، جب تک کپڑے اترے ہوئے ہوتے ہیں آدمی کو اس وقت ایک عجیب اضطراب سے رہتا ہے۔ تو ایک کو دوسرے کے بغیر، دوسرے کو پہلے کے بغیر، بیوی کو شوہر کے بغیر، شوہر کے بغیر، ایسا محسوس ہو جیسے میں ایک بغیر کپڑوں کے ہوں، بغیر لباس کے ہوں۔
پھر یہ ہوتا ہے کہ سردی گرمی برسات کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز سے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو مشکل سے، پریشانی سے، کوئی حادثے سے وہ اسے بچانے کی کوشش کرے، وہ اسے بچانے کی کوشش کرے. گولی لگے، پتھر لگے، ڈنڈا لگے، سب سے پہلے کیا پر لگتا ہے؟ جسم پر، کھال پر، جلد پر، بعد میں ہوتی ہے اس کی ضرب پہلے لباس پر. وہ اپنے اوپر لیتا ہے، اس کو کوئی مشکل آئے وہ اپنے اوپر لے، اس کو مشکل آئے وہ اس کے اوپر لے. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کالا بھجنگ ہو، اندر داغ ہو، گندگی ہو، تو لباس اسے کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتا بالکل، تو ایک دوسرے کے عیب کو چھپائے. پھر زینت ہوتا ہے، حسن کو بڑھاتا ہے. یہ نہیں کہ یہ جو کہتے پھرتے ہیں وہ سسرال والوں سے بہو کی برائی بیان کر رہا ہے، تم نے بیٹی کو کیا کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ ادھر اس کا ان کے گھر والوں کے ساتھ برائی بیان کر رہا ہے. تو عیب کو چھپائے، ایک دوسرے کے عیب کو ظاہر نہ ہونے دے. مطلب یہ اتنا قرب اور اتنا پیارا محاورہ. ان لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم. اللہ خوب جانتے تھے کہ تم سے خیانت ہو جائے کرے گی، تمہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. بیوی شوہر کا ایک ایسا رشتہ ہے، کسی وقت کیسے حالات ہوتے ہیں، کسی وقت شہوات کا ہوتا ہے. اللہ نے قلعہ بنایا ہے عورت کو، گناہوں سے حفاظت کا اور پاک دامنی کا قلعہ بنایا ہے. تو تمہیں جب گناہ کی طبیعت وہ ہو گیا، جان پیدا ہو، تو اپنی بیوی سے ملاقات کے بعد ہی تم وہ کر سکتے ہو. خیانت کرو گے تم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف توجہ کی اور تمہارے لیے وعفا عنکم، اور تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فلا تباشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. بس اب تم ان سے ملو اور اللہ سے ان کے پاس جا کر تم ایک تو یہ کہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے لکھ دیا وہ تم ان سے حاصل کرو. اللہ نے لکھ دیا کہ مطلب ایک تو اولاد ہوتی ہے بیوی شوہر کے بعد ملاقات سے، دوسرے سکون. خلق الازواج لتسکنوا الیہا، بیوی سے جو ہے مل کر آدمی کو سکون حاصل ہوتا ہے تو وہ حاصل کرو. وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اب یہ طے کر دیا ہے کہ تم جو ہے کھاؤ پیو یہاں کس وقت تک، اس وقت کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، صبح کاذب ختم ہو جائے، صبح صادق نکل جائے. ایک حدود متعین کر دی ہیں، بس یہاں تک حکم ہے. اب حکم شروع، اب جب جیسے صبح صادق ہو گئی تو بس کھانا بند کر دو. صبح صادق سے پہلے تم ادو اللہ کا حکم ماننا ہے. اس کے بعد روزہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک اس روزے کو پورا کرو. رات کا لفظ آیا اس لیے اہل تشیع کے ہاں ذرا کچھ دیر اندھیرا سا ہو جاتا ہے تو تب تک روزہ رکھتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ، آپ کا ایک فرمان یہ ہے کہ میری امت جب تک افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی، رمضان مبارک کی روزے کی برکات سے محروم نہیں ہوگی. تو حکم ماننا ہے نا اصل میں. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشرون وانتم عاکفون فی. ہاں یہ جو بیوی سے ملنا جلنا ہے یہ عام روزوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں رات میں بھی اپنی بیویوں سے ملنا اس کی اجازت نہیں ہے. ایسا مت کرنا جب مسجدوں میں. تلک حدود اللہ ولا تقربوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ. جو اللہ کے حدود ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ، ان کے آس پاس. کہیں جب فرمایا تلک حدود اللہ ولا تعتدوا، حد سے مت نکلو. جو اللہ نے حدود متعین کر دیے ہیں بس اب ان حدود کی آخری درجے میں پیروی کرو، اس میں احتیاط کرو کہ اس کے آس پاس ایسے کاموں سے بھی بچو جس سے تمہیں ڈر ہو کہ تم حدود سے تجاوز کر جاؤ گے، وہاں قریب جانے کی اس سے بھی بچو. اللہ تعالیٰ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اس طرح اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، تاکہ متقی ہو جائیں. یہ کیا گیا. تو یہ حکم بیان کیا گیا ہے رمضان مبارک کا، روزے کے احکام جو اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے لیے روزے میں آسانی کی ہے. اور روزے کو طویل ہونے کے بجائے روزے کو ایک اتنا انسانی فطرت کے لحاظ معتدل ترین روزہ طے کر دیا گیا ہے. اس کے احکام بیان کیے ہیں اس میں.
یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. نہیں یہ ولا، اب یہ ایک آیت شریف ہے، جب آدمی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد حلال چیزوں سے روک کر اس کی تربیت کر دی گئی، اس کو سکھا دیا گیا، اس کے اندر ضبط و تحمل پیدا کر دیا گیا، روزہ تقوی کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو پھر کیا ہونا ضروری ہے؟ اس کا ہر حرام سے آخری درجے میں بچنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس لیے یہاں پر ایک آیت آگے حج کی اور قتال کے احکام ہیں، ادھر پیچھے روزے کے، اور اس سے پہلے آیت البر بھی نازل ہوئی، اور بیچ میں ایک آیت وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ آیت نازل ہوئی. آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال ناحق مال حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، نہ ہڑپ نہ کرو، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ. جو شریعت نے قاعدہ اور ضابطہ بتا دیا ہے اس کے مطابق آپ کھاؤ. کھاؤ کا مطلب صرف مال، یہاں پر مال کھایا تھوڑے جاتا ہے، استعمال، یہ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یعنی مال کو ناحق طریقے پر، باطل طریقے پر ہرگز استعمال نہ کرو. اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ اسلام کا اس پر ہے کہ حرام مال سے آدمی بچے اور حلال طریقے اختیار کرے. اس کو زندگی کے تمام دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامرانی میں بہت اہم ترین دخل ہے اکل حلال کے سلسلے میں. جہاں پہلے کہا گیا یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ طیب مال، پاکیزہ مال کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، کلوا من طیبات پاکیزہ چیزیں، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو. اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ مال، ابھی 2 دن پہلے اس پر اچھی خاصی بات ہوئی تھی کہ حرام مال ہمیشہ آدمی کو برائی کی طرف اور بری طرف لے جاتا ہے، اور حلال مال جو ہے وہ آدمی کو جو ہے وہ کرتا ہے، ان سے نیکی کی طرف راغب کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا نبی اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اے سعد حلال رزق کو لازم پکڑ لے، مستجاب الدعوات بن جائے گا. اور آدمی ایک لقمہ مال حرام کا کھاتا ہے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں جائے گی. اس مال کے سلسلے میں اصل میں بڑی بے ضابطگی ہوتی ہے. مال اللہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال اور اولاد آپ کے لیے آزمائش. فتنے سے مطلب وہ فتنہ نہیں جو ہم وہ کہتے ہیں، فتنے کا مطلب ہے آزمائش اور امتحان کے لیے دیا گیا ہے. اس کے واسطے آپ آخری درجے کی خیر بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے واسطے آخری درجے کی تباہی بھی حاصل کر سکتے ہیں، مول لے سکتے ہیں. اپنی ناعقبت اندیشی سے، اپنی کم عقلی سے، اپنی جو ہے ذرا جلد بازی سے اور نفس اور شیطان کے اس میں آ کر آپ اس مال کو اپنے لیے دنیا اور آخرت کی تباہی کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اسی مال کے ذریعے آپ اللہ کے قرب کا اور اللہ کی ولایت کا اور جنت کے اعلیٰ درجوں کے حقدار بھی ہو سکتے ہیں. اللہ نے کیا. تو یہ مال امتحان کے طور پر دیا گیا ہے. دیکھیں کیسے کماتے ہو اور کیسے خرچ کرتے ہو. ذرا چند پیسے آ گئے تو آدمی اپنے آپ کو مالدار سمجھنے لگتا ہے. یہ آدمی کی غلط فہمی ہے. یہ مال ملکیت دے کر نہیں بنایا گیا، ہمیں یہ امتحان کے لیے دیا گیا ہے. ہمیں مال دیا گیا، اللہ کا دیا ہوا مال ہے. اس لیے اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ اسے 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے. تو اس میں تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کس طرح کمایا، مال کس طرح خرچ کیا. اس کے 2 جز ہوں گے. 5 سوالوں کا پرچہ ہر ایک کو دینا ہے. جس نے پڑھا ہو، نہ پڑھا، مدرسے میں داخل ہوا ہو نہ ہوا ہو، اسے ہر ایک کو جو بھی گزرا ہے اس سب کو گزرنا ہے میدان محشر کے ان سوالوں سے. تو اس میں ایک سوال ہوگا مال کس طرح کمایا اور مال کس طرح خرچ ہوا. اب اپنا مال اگر ہوتا تو مالک سے کوئی حساب تھوڑا ہی ہوتا ہے. منشی سے حساب ہوتا ہے، چوکیدار سے حساب ہوتا ہے، کیشیئر سے حساب ہوتا ہے. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مال اگر زیادہ ہو تو آدمی کو اترانے کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ اس پر تو حساب ہے مجھ سے. اگر کسی کیشیئر سے یہ کہے کہ میں نے آج 10 کروڑ روپے لیے ہیں، میں نے جمع کیے ہیں، میں تو خود مالدار ہو گیا، تو سب ہنسیں گے نا. کیشیئر کیا ہے؟ بینک کا کیشیئر ہے یا کسی کمپنی کا، تو اس کے پاس کہاں ہوئے، اس پر تو بوجھ بڑھ گیا اتنا ہی زیادہ جتنا زیادہ ہوا. اس لیے یقیناً وہ لوگ
جو حضرت ابو ذر جیسے زاہد لوگ تھے، بلکہ صحابہ میں سب سے بڑے زاہد سمجھے جاتے تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقہا نے بھی کہا ہے کہ جو ہے اگر کوئی شخص یہ نیت کر لے، نظر مانے کہ مجھے 4 عقل مند ترین لوگوں کی دعوت کرنی ہے، سب سے عقل مند لوگوں کی دنیا میں، تو اس کی نظر جب بھی پوری ہوگی وہ دنیا سے چند زاہدوں کو لے کر آئے، 4 زاہدوں کو، ان کی دعوت کرے۔ زاہد سے مطلب یہ ہے کہ جو دنیا بقدر ضرورت، بس ضرورت سے زیادہ دنیا کو بالکل ہاتھ ہی نہ لگائیں، ان کو کہتے ہیں زاہد۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ میں سامنے بازار بطحان تھا مسجد نبوی کے سامنے، میں نماز پڑھ کر جاؤں اور کچھ چیزیں خریدوں اور 500 دینار کما کر اور صدقہ کر کے مسجد میں آ جاؤں، پھر ہر نماز کے بعد اتنا ہی کماؤں، پھر خرچہ کروں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں پسند ہے آپ کو؟ کہا کہ اس کا حساب تو دینا ہی پڑے گا۔ آدمی مسافر ہے، اسے جانا ہے، مسافر کے پاس جتنا پیٹ اور پیٹ کم ہوگا اتنا زیادہ سفر آسان ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جتنے جھنجھٹوں میں پھنستا جاتا ہے، جتنی دنیا کو بڑھاتا جاتا ہے، اتنا چھوڑ کے جانا مشکل بھی ہوگا، یہ بھی عقل میں آتی ہے کہ نہیں بات؟ اور جتنا کم ہوگا اتنا زیادہ وہ ہوگا۔ تو حساب دینا ہے اس کا۔ اگر غلط طریقے سے کمایا ہوگا، غیر قانونی طور پر، دنیا میں جو غیر قانونی طور پر کمایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کالا دھن۔ تو کالا دھن سارا بھی جاتا ہے اور پینلٹی بھی لگتی ہے، سب غصب ہوتا ہے، وہ تو وہ ہے ہی نہیں، ہمارا ہے ہی نہیں، سرکار مانتی ہی نہیں اسے ہمارا ملکیت، اور پھر اس پر پینلٹی لگتی ہے اور جرمانہ اور سزا بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی وہ بھی ہے، مال حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک دانق مال حرام کی کھائی ہوگی، 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ ایک لقمہ مال حرام کا کھایا ہوا 40 دن کی نمازوں کا تو لفظ ہے، شارحین نے لکھا ہے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا 40 دن تک۔ 40 دن کی مزدوری، محنت سب ختم، ہڑپ کر لی جائے گی ایک لقمہ مال حرام کے اس کے سلسلے میں۔ اور اگر غلط طریقے سے خرچ کیا ہوگا تو اس کو تبذیر کہا گیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی، اور شیطان اپنے رب کا کافر ہے، باغی ہے، ناشکرا ہے، شیطان کفر کے ساتھ ملا ہے تبذیر کو۔ تو مال کے سلسلے میں بڑی احتیاط کے لیے کہا گیا ہے، بہت ہی احتیاط کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو 4 چیزیں مل گئیں، اگر اسے دنیا میں کوئی بھی چیز نہ ہو، اس کے پاس بھوکا ننگا بالکل ہو، تو اس کے لیے کافی ہے، اسے مطمئن رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے امانت کی حفاظت کی توفیق، امانت جو ہے اس کے پاس حفاظت کی توفیق مل جائے۔ دوسرے سچ بولنا، اسے سچ بولنے کی عادت ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی آپ نے حسن اخلاق، اچھا اخلاق مل جائے۔ چوتھا رزق حلال، جس کو حلال رزق مل جائے بس اب اس کو پوری دنیا مل گئی، کائنات مل گئی، اب اسے اور کوئی ضرورت نہیں ہے لینے کی۔ تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایسا نہ ہو کہ مال حرام کھانے کے سلسلے میں تم جو ہے اپنی ہوشیاری کی وجہ سے، اپنے پاس گواہ ہونے کی وجہ سے، اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اگر تمہیں ایسے نہیں مل رہا ہے تو تم حکام کے پاس جا کر جھوٹے مقدمے کر کے دوسروں کی زمینیں، دوسروں کی جائیدادیں، دوسرے کی وہ ہڑپ کرو۔ آدمی جو ہوشیار ہوتا ہے زیادہ، جس کو زیادہ اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، وکیلوں سے جان پہچان ہوتی ہے، کسی کو بھی گواہی کے لیے جا سکتا ہے، تو ناجائز مقدمہ کر کے وہ کر لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس دیکھو اپنی چرب زبانی ہوشیاری سے میرے پاس آ کر تم اپنے مقدموں، ناجائز مقدموں کو مت کیا کرو کہ میں ایک انسان ہوں، اور میں ظاہری جو حاکم کو تو یہ حکم ہے کہ وہ ظاہری شریعت کا حکم مانتے ہوئے جس کے پاس گواہی اور شرعی ضابطے ہوں اس کے حق میں فیصلہ دے دے۔ اگر تم نے فیصلہ کروا بھی لیا تو تم پھر آگ کھانے والے ہو۔ اگر تم نے فیصلہ کرا لیا غلط مجھ سے تو اس کی وجہ سے مال حلال نہیں ہوگا، تم جانتے ہو، وہ مدعی تو جانتا ہے کہ میرا ہے کہ نہیں ہے، اور کتنا بھی منصف مزاج ہو وہ تو فیصلہ شرعی ضابطے قاعدے کے مطابق دے گا۔ حضرت جو ہے وہ قاضی شرح تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں، قاضی بڑے بڑے مارکت الآراء ان کے قضاء اور مقدمات اور فیصلے جو ہیں وہ تاریخ کے لیے، اسلامی مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے فخر کے ہیں ان کی خدمت میں ایک یہودی نے وہ کیا، وہ جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ، وہ ایک زرہ پر مقدمہ آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زرہ تھی، وہ یہودی نے کہا کہ میری ہے، قاضی شرح کی عدالت میں وہ مقدمہ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ امیر المومنین تھے، وہ بادشاہ وقت تھے،
اور یہ ان کے جج تھے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا گیا, عدالت میں آئے تو عدالت میں وہیں مجرم کے سامنے جہاں جو سامنے کھڑے ہو کر ہی وہ کیا گیا گواہی, کہا کہ یہ جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے. اب چونکہ مدعی کو اس کا وہ ہوتے ہیں ذمہ داری کہ وہ گواہ پیش کرے, انہوں نے کہا گواہ پیش کیے جائیں. تو انہوں نے ایک حضرت حسن کو پیش کیا اور ایک اپنے غلام کو پیش کیا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں ہرگز قبول نہیں ہوگی. تو قاضی شرح نے یہودی کے حق میں وہ دے دی کہ یہ زرہ یہودی کی ہے. تو یہودی نے وہیں کھڑے ہو کر اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھا کہ جس قانون میں جس اسلام میں جو ہے وہ اتنا زیادہ انصاف ہو اس دین میں اور دین کے ماننے والوں میں کہ بادشاہ وقت کی زرہ ہوتے ہوئے محض شرعی ضابطہ اور قاعدہ اور گواہی نہ ہونے کی وجہ سے قاضی اس کے خلاف ایک غیر مسلم کے لیے جو وہ ذمہ ہے اس کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے. میں اس دین کی سچائی پر یقین کرتا ہوں اور یہ زرہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہے. میں نے تو امتحاناً مقدمہ کیا تھا یہ بات. تو اب ظاہری اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تھی زرہ ہو, لیکن ظاہری گواہیوں کی وجہ سے ادھر ہو گئی. تو اس طرح اگر کر لو گے تو حرام مال آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا. 4 آدمی نے کہا کہ نہیں یہ بات صحیح ہے, انہوں نے جو کھایا ہے صحیح ہے, لیکن وہ آپ جانتے ہو تو اس طرح حلال نہیں ہوگا. اللہ کے یہاں جانا ہے, حساب اصل وہیں کا ہوگا. یہ فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. لوگ آپ سے نئے مہینے کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں, مہینے کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دیجیے لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے یہ آلہ ہے وقت کا اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا. چاند کے چھوٹے بڑے ہونے اور چاند کے نئے مہینے میں نکلنے, اور اس کی بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہو سکتی ہیں, اس کی سائنٹیفک چیزیں, اس کے چاند سورج سب چیزیں اللہ کی آیات ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور اسلام یہ بتاتا ہے یہی بات, کلم الناس علی قدر عقولہم, جو سائل نے جس مقصد کے لیے سوال کیا اس کے فائدے کا جواب قرآن نے دیا. یہ اسلوب بتایا دعوت کا, بات کرنے کا, اور اس کا اسلوب بھی بتایا کہ جیسا سوال پوچھنے والا ہے اس کے مطابق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی یہی تھی کہ جس طرح کا سائل سوال کرنے آیا اسی طرح کا جواب آپ جو ہے اسے عنایت فرما دیتے تھے. تو یہ چاند اسلام میں دیکھیے یہ جو مہینوں کا اور سالوں کا حساب سورج سے بھی رہا ہے اور چاند سے بھی رہا ہے, لیکن اسلام میں جیسے پرسوں معارف الحدیث میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اسلام چونکہ دین آسان دین ہے, اور یہ قرآن مجید نے بھی آپ دیکھیں گے کہ اسلوب قرآن مجید کے بیان کرنے کا ایسا ہے کہ موٹے سے موٹی عقل کے آدمی کے لیے بھی وہ آخری درجے میں سمجھ کے لائق ہے. اس کا اعجاز ہے قرآن کا. اور آخری درجے کی جو بال سے کھال نکالنے والے اور آخری درجے کے ماہرین علوم کے سمندر میں غوطہ لگانے والے لوگ اس میں سے باریک باریک عجائب و غرائب نکالنے کو لے کر آئیں گے تو وہ بالکل اس کے اندر اپنے آپ کو بونا محسوس کریں گے. تو لیکن یہ دین ایسا ہے کہ ہر ایک کے لیے قابل عمل ہے, ہر ایک کے لیے قابل عمل ہے. سورج سے بھی مہینوں کا اور چاند, اسلام نے ساری چیزوں کو جو ہے عدت کے اوقات ہیں, زکوٰۃ ہے اور روزہ ہے, نماز ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. مہینوں کا حساب, حج کا مہینوں کا حساب ہے, چاند سے وہ کیا ہے. اس میں بڑی ایک تو یہ آسانی ہے کہ چاند سے سورج میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آتی کہ آدمی کو پتہ لگ جائے آج 21 تاریخ کا سورج ہے, آج 22 تاریخ کا سورج ہے. لیکن چاند تو جب نکلے گا تو سب کو پتہ لگ جائے گا کہ آج مہینہ ہے. اگر وہ چاند دکھائی نہیں دیا تو یہ بھی اس میں آسانی بتا دی ہے کہ 29 میں اگر چاند دکھائی نہیں دیا تو 30 پورا کر لو, اس کے بعد سے دیکھتے رہو چاند کو. جب پورا ہو گیا تو 15 دن کا ہو جاتا ہے, 15 ہو گئی آج تاریخ, پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو انتظار کرو 29 ہو گئے اب 30 پھر چاند کو دیکھتے رہو, 29 میں پھر کوئی نہیں ہے. عامی سے عامی آدمی کے لیے اس کا حساب رکھنا دیکھنا آسان ہے, اسے دیکھ کر آسانی سے وہ کر سکتا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ سورج کے جو مہینے ہیں اور وہ ہیں وہ جہاں کہیں گرمی زیادہ ہوتی ہے, کہیں سردی زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ, کہیں دن بہت بڑا ہوتا ہے, کہیں چھوٹا بڑا ایسا ہو جاتا ہے. ابھی آج کل جو ہے وہاں اس میں انگلینڈ میں صورتحال یہ ہے کہ جولائی اور جون کے مہینے میں بس 2.5 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. 12:30 بجے ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے اور 2:30 بجے
2:30 بجے فجر کی اذان نماز ہو جاتی تھی، اذان 2:30 بجے. اب دیکھیے 2.5 گھنٹے میں اب مغرب بھی پڑھنی ہے اور عشاء بھی پڑھنی ہے اور تہجد بھی پڑھنی ہے اور سحری بھی کھانی ہے، سب اس میں ہوتا ہے. اور اگر آپ کے پاس گاڑی میں لائٹ نہیں ہے تو ایسا دن سا رہتا ہے تھوڑا بہت، جیسے مغرب کے بعد تھوڑی دیر تک روشنی سی رہتی ہے نا، تو ساری رات ایسی رہتی ہے. ادھر صبح کی روشنی شروع ہو جاتی ہے، ادھر یہ تو ایسا ہوتا ہے. اب اگر سورج کے حساب سے ہوتا، مہینوں اس کا رمضان کا حساب ہوتا، تو ہمارے یہاں جو ہے بہت سی ایسے علاقے ہیں جہاں پر دن بہت چھوٹا ہوتا ہے. دنیا میں بہت ایسے علاقے بھی ہیں، افریقی ممالک میں اب وہ دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات بڑی ہو جاتی ہے. تو وہاں ہمیشہ 4-5-8 گھنٹے کا روزہ ہوتا اور وہاں ہمیشہ 22 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا روزہ ہوتا. اب یہ موسم بدلنے سے ہر جگہ، ہر پوری دنیا کے لوگوں کو سردی گرمی برسات سارے روزے رکھنے آتا ہے، سب کے روزے رکھنے کا موقع مل جاتا ہے. زیادہ لمبے روزے رکھ کے اور گرمی کے روزے رکھ کے یا بڑے روزے رکھ کر اجر و ثواب زیادہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے چھوٹے روزے رکھ کر اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کا اور کم محنت میں اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو اس میں اللہ کی طرف اللہ نے یہ دین جو ہے ایسا فطری اور ایسا اعتدال کا ایسا بیلنس دین دیا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کرم ہے. صرف یہ چاند سے اگر اس پر غور کریں، اس پر بات کی جائے تو بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. صرف چاند سے جو ہمارے ماہ و سال کا حساب لگایا گیا ہے اور اس پر انحصار رکھا گیا ہے، اس میں کتنی خیر ہے، کتنی برکتیں ہیں، کتنی آسانی ہے اور کتنا اعتدال ہے اور کتنا یہ بیلنس ہے، سسٹم ہے. یہ اللہ کی بہت بڑا کرم ہے. رسول اللہ نے کہا قل ہی مواقیت للناس والحج، چونکہ حج سے خاص وہاں کے لوگوں کو زیادہ اہمیت تھی اور حج کے لیے بہت، حج پر ان کا انحصار تھا. اصل میں ایک زندگی ان کی جو ہے وہ حج کے محور پر گھومتی تھی، جو ہے حرمین شریفین اور خاص طور سے حجاز کے لوگوں کی سارے کاروبار. صرف یہی نہیں، دینی اعتبار سے بھی وہ عبادات اور طاعت، حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، حاجیوں کا انتظام کرنا، حاجیوں کو حج کرانا، اس کو بہت بڑی نیکی اور سب سے بڑی اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے تھے. اس کے علاوہ حج سے ساری ان کی روزگار اور ساری بزنس اور تجارت بھی جڑی ہوئی تھی، اس لیے حج کی اہمیت بہت زیادہ تھی. تو فرمایا کہ یہ جو ہے تمہارے لیے حج کے لیے مواقیت للناس والحج، اور دوسری چیزوں کے لیے یہ تمہارے لیے جو ہے وہ اعلیٰ ہے وقت کا. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. اور نیکی یہ نہیں ہے، پہلے آیت البر میں وہ بتایا گیا تھا، پھر آگے اسی کا ایک جو احکام ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں. پیچھے روزے کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے قصاص کا حکم آیا، اور اب یہ جو ہے اس کا حکم آیا. وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ کیا کرتے تھے وہ لوگ، عربوں کا کچھ جاہلیت کی رسمیں تھی. اس میں ایک رسم یہ تھی کہ جب وہ احرام باندھ کر نکل جاتے تھے، اب انہیں بیچ میں کسی کام سے اپنے گھر جانا پڑتا تھا تو وہ دروازے سے نہیں جاتے تھے، بلکہ پیچھے سے دیوار پھلانگ کے جاتے، یا کوئی پیچھے روشن دان کھڑکی ہوتی اس میں اندر کو گھستے کسی طرح، یہ کیا کرتے تھے. یہ بھی کرتے تھے کبھی بعض عربوں کا یہ تھا کہ تجارت کے لیے جب گھر سے نکل گئے وہ کہتے تھے کہ پھر دوبارہ ہم بیچ میں درمیان میں لوٹ کر اپنے تجارتی سفر سے دروازے سے آئیں گے تو ہم لوٹ جائیں گے، یہ جو ہے نا منحوس بات ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بعض عرب مدینہ منورہ کے بعض لوگوں کا یہ بھی مزاج تھا، تو وہ لوگ دیوار پیچھے سے آ کر دیواروں سے آیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے یہ کہ تم جو ہے اس کے دیوار کو پیچھے سے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. اصل تو نیکی تقویٰ ہے کہ تمہیں اللہ کی ماننا آ جائے. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، دروازوں سے جانے کو نہیں منع کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک دین فطرت ہے انسان، وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں اپنے دروازے تمہارے آنے کے لیے ہیں، تم کیوں اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہو؟ اللہ نے دروازے دیے تو اپنے گھروں سے جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم فلاح چاہتے ہو تو اثر تقویٰ اختیار کرو. جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکو، اور جس چیز نے اللہ نے منع کیا ہے. اب چونکہ یہ آیت قتال کی نازل ہوئی، حضرت صلح حدیبیہ سن 7 ہجری میں ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جو ہے ایک بڑی تعداد کے ساتھ
بعض روایت میں ہے کہ 1500 لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جا رہے تھے تو راستے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے مکہ کے لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہرگز ہرگز گھسنے نہیں دیں گے۔ آپ نے صلح حدیبیہ پر قیام فرمایا اور مشورے کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ہم لوگ جنگ ونگ کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ تو کسی نے آ کے خبر کر دی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں جو ہے بیعت لی صحابہ سے کہ اگر یہ ہوگا تو ہم اس عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ پھر وہ مکہ کے لوگ کبھی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ آئے اور یہ صلح اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلح کر لی کہ بھئی اس سال تو آپ احرام کھول دو اور تم اگلے سال آنا، اگلے سال آ جاؤ، تمہیں اجازت دیں گے ہم عمرے کی، 1 سال کے لیے تم واپس چلے جاؤ بس۔ تو بڑا صحابہ اور ساری اللہ نے حکم، اللہ کی مرضی اور مشیت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے، قریش سے دب کر صلح کر لی، ساری شرطیں ان کی مان لی، اپنی کوئی شرط نہیں تھی، حتیٰ کہ یہ بھی تھی کہ کوئی جو ہے مسلمان ہو کر مکہ معظمہ سے مدینہ آئے گا تو آپ لوٹا دیں گے، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہو کر وہاں جائے گا تو ہم نہیں لوٹائیں گے۔ یہاں تک مطلب اس درجہ کی گئی تھی، اس طرح کی گئی تھی۔ صحابہ بڑا اضطراب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھ رہے تھے، ابوبکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو پھر کیوں ایسی صلح کر لی؟ مطلب اتنا اضطراب تھا، اتنا ہوتا۔ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حکم سے ایسا کیا ہے؟ کہ کیا یہ نہیں کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہے ہم بیت اللہ میں جائیں گے، بیت الحرام میں جائیں گے؟ تو کیا یہی کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے؟ کیا یہی کہا تھا اس سال جائیں گے؟ تو پھر 1 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حسب معاہدہ پروگرام بنایا۔ اب خیال یہ تھا کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صلح کو باقی رکھے نہیں اور بدعہدی کر دیں، ہو کفار کا تو کچھ اطمینان نہیں ہے، کہیں جا کے جنگ نہ لڑنے لگیں، کرنے لگیں۔ اب ہم لوگ چونکہ ذی قعدہ کے مہینے میں یہاں جا رہے ہیں، کوئی حج سے پہلے کے مہینے میں، اور یہ 4 مہینے حرم جو ہے شہر الحرام ہوتے تھے، وہ حرام سے مطلب ان میں لڑنا جنگ کرنا وہاں منع کر دیا گیا تھا۔ یہ تھا ایک رجب کا مہینہ اور ایک ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ ہے، 4 مہینے تھے۔ تو ذی قعدہ میں سفر ہو رہا تھا، تو یہ کیسے کیا کریں گے؟ تو اس پر جو ہے آیت شریفہ نازل ہوئی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ تم اللہ کے راستے میں قتال کرو اگر وہ تم سے قتال کریں، اگر وہ تم سے جیسے تم سے قتال کریں گے تو تمہیں اجازت ہے اس کی۔ جب وہ بدعہدی کریں گے، اپنا معاہدہ توڑ رہے ہیں، تو اب عہد تو خود ہی ختم ہو گیا، تم بدعہدی کرنے والے ہو۔ عہد کی بڑی اہمیت ہے، بار بار عہد کو جو ہے اتنا اہمیت دی گئی ہے، لیکن جب دوسرا جس سے معاہدہ کیا گیا ہے وہ عہد توڑ رہا ہے تو عہد تو خود ہی ختم ہو گیا، بدعہدی تو نہیں ہوئی نا۔ اگر وہ قتل کر رہے ہیں تم بھی، لیکن تم زیادتی مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جنگ بھی سکھائی اسلام نے اور تلوار بھی سکھائی۔ دیکھیے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے، اسلام ایسا مذہب اعتدال ہے اور ایسا مذہب رحمت ہے، ایسا دین رحمت ہے کہ جنگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عام طور پر یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جہاد کے صحیح معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور جہاد کا دعوت سے جو رشتہ ہے اسے نہ اس کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے عام طور پر اسلام کے بارے میں، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح کا تصور ہے۔ آپ کی سیرت پاک کو جب پڑھتے ہیں اور اس میں غزوات کے جو واقعات کو ذرا بعض سیرت نگاروں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جنگ ہی کرتے رہے اور غزوات ہی کرتے رہے، اور ایسا لگتا ہے ایک جنگی سپہ سالار کی زندگی ہے، اسی طرح ذکر ہوتا ہے اس کا تفصیل۔ حالانکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے جنگ کے ایام ہیں وہ چند دن ہیں جن جو گزرے ہیں جنگ کے ایام، بالکل 13 سال تو مکی دور میں بالکل کچھ تھا ہی نہیں۔ کتنے دنوں کے بعد اب یہاں یہ سن 8 ہجری میں جو ہے وہ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے تو کہا ہے، حضرت تو یہ کہا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے تھے کہ سب سے پہلی آیت جہاد جو ہے اذن للذین ہے، جو جس میں کہا گیا ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ تمہیں بلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم مظلوموں کی مدد کے لیے ظالموں سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، ان کی مدد کرو۔ لیکن بعض لوگوں نے یہی کہ دوسری بعض اقوال صحابہ کی یہ ہیں کہ یہ آیت شریفہ سب سے پہلے قتال کی آیت شریفہ ہے۔ اب یہ ہو رہی ہے سن 8 ہجری میں۔
تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، چونکہ زندگی میں ضروری ہے جنگ بھی، ظالموں کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے، مظلوموں کو ظلم سے بچانے کے لیے ضروری ہے، رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑوائی اور آپ کو تلوار سونپی اور تلوار چلانے کا حکم دیا، لیکن جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات اور سرایات جو آپ نے جنگیں لڑی اور جنگ لڑنے کے لیے صحابہ کو بھیجا، جس میں آپ خود بنفس نفیس شریک ہوئے، انہیں غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ نے اپنی زندگی میں صحابہ کو بھیجا اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو اس غزوات اور سرایہ کو اگر ہم دیکھیں اور ان سے عام لوگ دنیا کی ان کی خاندانی جھگڑوں سے بڑی جنگ عظیم اور ملکی جنگوں کا تو اس کا کچھ موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جو غزوات جو ہے خاندانی جھگڑے اور جنگیں ہوا کرتی تھی، قبائلی جنگیں جو ہوا کرتی تھی، ان سے موازنہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ علیہ وسلم کو تلوار دی اور جنگ کرائی، یہ سکھانے کے لیے جنگ بھی خیر خواہی اور ہمدردی کے لیے کی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی رحمت للعالمینی صفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آخری درجے کے جنگ کے موقع پر بھی کسی طرح ختم نہیں ہوتی، اور آپ نے وہ اصول بیان کیے، یعنی عین جنگ کے موقع پر کتنی روایات ایسی ملتی ہیں۔ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق جب صحابہ کو بھیجتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت برا بن عازب کو، تو ان دونوں سے یہ بات کہی کہ دیکھو تم جا رہے ہو جنگ میں، وہاں تمہیں بھیجا جا رہا ہے سپاہ سالار بنا کر، لیکن دیکھو عورتوں پر تلوار نہیں اٹھانا، بچوں کو نہیں قتل کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، جو لوگ جو ہے وہ راہب ہیں یعنی جنگ سب کچھ چھوڑ کر عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو پیچھا مت کرنا، پھلوں جو ہے درختوں کو مت کاٹنا، جانوروں کو مت مارنا، فصلوں کو مت اجاڑنا، پانی میں مت ڈبونا، آگ میں مت جلانا اپنے دشمنوں کو، ان کی لاشوں کا مسئلہ مت کرنا، بے حرمتی مت کرنا، قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی مت کرنا، یہ بھی ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ فوجی جان بچا کر مذہبی عبادت گاہ میں چلا جائے تو اس کے پیچھے مت کرنا، مذہبی عبادت گاہوں کو مت گرانا، یہ باقاعدہ یہ اصول بعد میں ان احادیث پر مشتمل تمام فقہا کو جمع کر کے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اصول جہاد کے نام سے باقاعدہ ایک قانون، ایک ضابطہ یہ طے کیا جس میں ان چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب جنگ جو ہو رہی ہے وہ کسی شہر میں تو ہوتی نہیں، میدان میں ہوتی ہے۔ میدان میں جو عورتیں اور بچے آئے ہیں وہ اپنے فوجیوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے کھانے بنانے آئے ہیں، ان کی وہ گویا فوج کا مخالفت کرنے والے ہیں، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا وہ اسلام اس کے کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ آپ جو ہے بے گناہ لوگوں کے اوپر جو ہے بم بلاس کر دیں؟ کسی طرح ہے ہی نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ کشمیر گیا تو اس کے جو ہے واشنگٹن پوسٹ کے ایک نمائندے آئے، وہ آ کر کیا کہنے کا انٹرویو لینا ہے، تو سب سے پہلا سوال عام طور پر مغرب کے لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی وہ اسلامک ٹیررزم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا یہ لفظ ہی صحیح نہیں ہے، اسلام کہتے ہیں پیس کو، سلامتی کو، تو ٹیررزم آف پیس، یہ عجیب بات ہے، شانتی کا آتنکواد، یہ جو اسلامی ہے یہ ہی نہیں لفظ۔ میں نے کہا اسلام ہو ہی نہیں سکتا، اسلام کا تو اصول یہ ہے، اسلام نے قانون انہ قتل نفسا بغیر نفس قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ جس نے جو ہے ناحق کسی کا قتل کیا، اس نے ایسا کیا پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام عین جنگ کے موقع پر یہ ایسا کرتا ہے کہ وہ عورتوں کو مارنا قتل کیا جائے، یہ اصول بتائے، میں نے ان سے بتائے۔ میں نے کہا یہ تو اسلام اور آتنکواد سے کوئی مسلمان آتنکوادی نہیں ہو سکتا، ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا، مسلمان جو اسلام کو جانتا ہے ہرگز۔ ہاں یہ بات ہے کہ جو مسلمانوں کے نام آتے ہیں دہشت گردی میں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اسلام اپنے مرنے والوں سے جو ہے ماننے والوں میں موت کا شوق پیدا کرتا ہے، شہادت کا شوق پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے وہ دل مردہ دل ہے جس میں شہادت کا شوق نہیں۔ منافق کی موت ہے اس شخص کی موت جس نے نہ کبھی جہاد کیا، نہ اس کی تمنا کی کہ میں شہید کیا جاؤں۔ شہادت جنت کا مختصر ترین راستہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تو موت کا شوق پیدا کرتا ہے، اس لیے ساری دنیا میں سب سے کم ڈرنے والے موت سے مسلمان ہوتے ہیں، اور موت کا شوق رکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو چونکہ شہادت کی بڑی فضیلت ہے، اس شہادت کو حاصل کرنے کے لیے نوجوان لوگوں کو
وہ لوگ جنہوں نے اسلامی دعوت ان تک نہ پہنچنے کی وجہ سے اسلام کو شر سمجھ رہے ہیں، وہ اسلام کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے نوجوان لوگوں کو جہاد کا جھانسا دے کر ان کو اس میں پھنساتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نام نہ آئیں دہشت گردی میں، تو آپ ایسا کریں کہ میں آپ کے واشنگٹن پوسٹ کے واسطے سے امریکی حکومت کو، بش تھے اس زمانے میں، بش کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ امریکہ اپنے خرچ پر دنیا میں اسلامی جہاد کی کلاسز قائم کرے، پوری دنیا میں لوگوں کو، مسلمانوں کو اسلام کے اصول جہاد پڑھوائے۔ قرآن میں جہاد کی آیتیں نہ پڑھی جائیں حرم میں، اس پر پابندی لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہوگا اسلام کے اصول بتائے جائیں ان کو، تو پھر کوئی مسلمان ناحق قتل نہیں کرے گا، وہ جان جائے گا کہ اسلامی اصول جہاد کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل حیرتناک ہے یہ چیز، صرف یہ چیز لوگوں کو بتا دیں اگر ہم، تو انہیں پتہ لگ جائے اسلام۔ وہ جو تھے جسونت سنگھ، ہندوستان کے وزیر خارجہ تھے، وہ سعودی عرب کے دورے پر گئے تو وہاں ایک پروگرام ہوا جامعہ اسلامیہ میں یا کسی یونیورسٹی میں، شاید ریاض یونیورسٹی کے پروفیسر آئے، انہوں نے اسلامی جہاد پر ایک لیکچر دیا ان کے سامنے، تو وہ سالوں تک جسونت سنگھ اسلامی جہادی کی تعریف بیان کرتے آتے تھے، یہ ایسا کنسٹرکٹیو عمل ہے، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کہتے آتے تھے۔ اسلامی جہاد کی کلاسز شروع کریں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مظلومیت و مغلوبیت کی زندگی تھی، بے سہارا تھے، نہ کوئی تھا، کیسا حال تھا کہ مکہ معظمہ میں آپ کا لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے۔ دار ارقم جو بالکل ایک بہت ہی غریب صحابی کا گھر تھا، اس کے اندر رہ رہے تھے اور وہاں سے اسلام کی دعوت شروع کی، اور پھر پورے حجاز مقدس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں قبضہ ہو گیا۔ اتنی ساری جنگیں لڑی، دونوں طرف کے 1100 کچھ لوگوں کی جانیں گئی، دونوں طرف کے کچھ لوگوں کی، اتنے بڑے علاقے کو فتح کرنے میں 1100 کچھ لوگوں کی جانیں گئیں، ساری دونوں طرف کے مل کر، اتنے بڑے علاقے کو لے کر۔ کیسے اصول تھے اور کیسے ضابطے تھے، تو اس لیے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ہر وقت جہاں بھی کہیں جہاد کا حکم دیا گیا اور جہاں بھی لڑنے کا حکم دیا گیا، دیکھو زیادتی مت کرنا، ظلم مت کرنا، جو ہم نے ضابطے اور قاعدے بتا دیے اللہ کے لیے، نفس کے لیے مت لڑنا، ناموری کے لیے مت لڑنا، حکومت بڑھانے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے، ملکیت بنانے کے لیے، صرف اللہ کے نام کے لیے لڑنا ہے۔ اللہ کا حکم نافذ ہو جائے، اللہ کے بندے اللہ کے حکم کے نیچے آ جائیں، ظلم دنیا سے ختم ہو جائے، ناانصافی ختم ہو جائے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کا قلعہ قائم ہو جائے، انصاف اور عدل قائم ہو جائے، اللہ وَيَكُونُ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهِ، 100% دین اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ نے جو ضابطہ اور قاعدہ بنایا اس کے مطابق ہو جائے۔ تو یہ یہاں پر آگے آیتیں ہیں، اور انشاءاللہ کل اس سلسلے میں آگے سبق دہرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، یہ ہماری ذمہ داری تھی، اصل میں ہم نے جو ہے لوگوں کے سامنے تعارف نہیں کرایا، اور وہ بیچارے جو سب سے بڑی خیر اور رحمت بھرا مذہب تھا، اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہو گیا کہ یہ ظلم سکھاتا ہے، یہ زیادتی سکھاتا ہے، یہ فساد سکھاتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ مجرم ہم ہیں کہ ہم حجاب بنے ہوئے ہیں اسلام اور انسانیت کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے اسلام کی ہر خیر کو اور بھلائی کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔